الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہیں، کافر ہیں، حق کو چھپا جانے والے ہیں، لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور شور مچایا کرو، غوا کیا کرو اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، آج کے سبق میں حامیم السجدہ 24ویں پارے میں یہ صورت ہے اور اس کی ایک آیت مبارکہ آیت نمبر 26 ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق دے۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے اور اس کا عربی زبان میں ہونا اس لیے ہے کہ یہ قریش کی طرف نازل ہوا تھا اور قریش عرب تھے۔ اور ان قریش میں جہاں یہ نازل ہوا ان کے بچے، بوڑھے، ان کے جوان، ان کی عورتیں، ان کے مرد، وہ سارے عربی زبان سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب زبان سمجھنے والا سمجھتا ہو کہ کس زبان، جس زبان میں بات ہو رہی ہے وہ ان کی اپنی زبان ہو، تو ہر آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ بعض اوقات باتوں میں ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بات منع کی جا رہی ہوتی ہے اور مطلب ہوتا ہے کہ یہ کرو، یعنی انداز خود بتاتا ہے کہ یہاں بات کیا کہی جا رہی ہے۔ بے شمار ایسے جملے ہیں جو بولے جاتے ہیں ہماری اپنی زبان میں بھی۔ قرآن کریم زبان میں نازل ہوا اور زبان جن لوگوں میں نازل ہوا ان کی عربی تھی، اس لیے قرآن عربی ہے۔ جن لوگوں نے اعتراض اٹھایا تھا نا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ عربی میں کیوں ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اگر کسی اجمی زبان میں ہوتا تو تمہارا یہ اعتراض ہونا تھا کہ ہم لوگ عربی ہے اور قرآن اجمی ہے۔ گویا یہ جس زبان میں نازل ہوا ہے اسی زبان میں آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے، تو اب جہاں جہاں لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، جو ان کی زبان ہے ان کا حق یہ ہے کہ یہ اپنی اس زبان میں اس کو لا کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عرب میں سے اکثریت لوگ جو ہے وہ ناخواندہ تھے، لیکن ناخواندہ ہونا الگ شے ہے اور جاہل ہونا الگ شے ہے۔ ان کے ہاں ناخواندہ ضرور تھے لیکن جہالت بہت زیادہ نہیں تھی۔
ناخواندہ تھے. ناخواندہ ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جاہل بھی ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن جاہل ہوتے ہیں. عرب میں یہ چیز موجود تھی کہ ان میں لوگ ناخواندہ ضرور تھے لیکن جہالت اتنی نہیں تھی، یعنی بات کو سمجھتے تھے، زیرک لوگ تھے وہ. یہی وجہ تھی کہ ان میں جب یہ بات عام نکل پڑی کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو ان کے جو بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، کوئی کے کان میں بھی بات جاتی تو وہ بات اپنا اثر کرتی تھی. اس وقت کے وڈیروں نے مل کر ایک مجلس شورا میں بات طے کی، فیصلہ کیا. فیصلہ کے متعلق آج کے سبق میں بتایا جا رہا ہے کہ جب مسلمان قرآن پڑھیں اور نوجوان جو اوباش ہوتے ہیں وہ ہر قوم کے اندر پائے جاتے ہیں، انہوں نے مجلس شورا میں یہ فیصلہ کر لیا کہ نوجوان اوباش جو ہیں خصوصاً، یعنی وہ جو ہر جگہ پر بڑھ چڑھ کر کام کر لیتے ہیں، وہ جب کسی ایسی مجلس میں ہوں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہاں تم شور و غوغا کیا کرو. یہ مکہ کی بات ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مجالس میں یہ اس طرح کے کام ہوتے رہے ہیں. لغو اصل میں کہتے ہیں وہ بات جو بے معنی ہو، جو بے سوچے سمجھے. جس طرح پرندے شور نہیں کرتے، چہچہانا شروع کر دیں ایک جھنڈ ان کا تو وہ اتنا شور کرتے ہیں کہ اس میں کوئی آواز کی پہچان کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ عجیب قسم کا ایک شور مچ جاتا ہے. تو اسے کہتے ہیں لغو. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جو حق کے منکر تھے، کافر تھے، لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کو مت سنو. یہ فیصلہ تو کیا تھا کفار نے کہ قرآن کو مت سنو، لیکن آج ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، یعنی ان کفار کی بنائی ہوئی جو سکیم تھی اس پر عمل آج ہمارے علماء نے کروا دیا. قرآن پڑھا جاتا ہے، بے شمار پڑھا جاتا ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے مردے بخشوانے کے لیے. قرآن پڑھا جاتا ہے ثواب کے لیے. قرآن کو پڑھا جاتا ہے، یعنی سارے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. جہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سارے کے سارے اسی کام کے لیے قرآن کو پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. آج اس اجر اور ثواب کے چکر میں ہم قرآن سے اتنے دور ہو گئے کہ کوئی آدمی بھی قرآن سمجھنے کی طرف آنے کو تیار ہے ہی نہیں. وہ چیز جو کفار نے فیصلہ کی تھی قوم مسلم کے، آج اس دور پر فتن کے علماء نے اس بات کو منوان پورا کر دیا. قرآن پڑھا جاتا ہے، ہر جگہ پر پڑھا جاتا ہے، لوگ پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. نہ پڑھنے والے کو پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ پڑھانے والے کو پتا ہے میں کیا پڑھا رہا ہوں. تو قرآن سے دور کیسے انداز سے ہم ہو گئے. یعنی ہم نے پڑھا اور ایسے پڑھا کہ کچھ نہیں پڑھا. ان کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے ہاں عربی زبان تھی، قرآن کے الفاظ جو ہی کان میں پڑھتے تھے تو انہوں نے ان کو سمجھنے کے لیے ایسے تھا کہ جیسے ٹیکہ نہیں کسی چیز کا لگ جاتا، ان کو ٹیکہ لگ جاتا تھا. جو ہی قرآن سنتے تھے اندر وہ اثر کرنا، یہ اپنا آپ بولنا شروع کر دیتا تھا. اور چاشنی ایسی تھی اس میں ان الفاظ کے اندر، ظاہر رب العالمین کے الفاظ ہیں، الفاظ کے انداز ایسا تھا، بیان ایسا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے مل بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا، ایک تو یہ تھا کہ نوجوان مل کر جہاں یہ مجلس قائم ہو اس میں شور کرے. دوسرا ان کا فیصلہ یہ تھا کہ جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں
اپنے ان عورتوں اور بچوں کو، اپنے ان لوگوں کو جو بوڑھے ہیں جو اس مجلس میں جا کر اگر بیٹھیں گے تو ان پر اثر انداز ہوگا، ان پر پابندی لگا دو کہ یہ اس جگہ اور اس مجلس میں جا کر بیٹھیں نہیں۔ اس فیصلہ کرنے کے بعد ان زیرک لوگوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو ظاہر ہے کہ انہی لوگوں میں جن میں یہ اثر ہوتا تھا ان کو روکا گیا تھا، پھر ان کے اندر وہ بات چلتی تھی اور وقت آتا تھا تو وہ مختلف جگہوں پر سائڈوں پر کھڑے ہو کر چھپ کر قرآن کو سنا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آپس میں ملتے ایک ایسا موقع آ گیا کہ مختلف جگہ پر یہ لوگ الگ اپنے مقام پر اندر سے جب وہ بات اٹھی وہ باہر نکلے اور نکل کر اب آپس میں بھی ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہوئی تو پوچھا ہاں جی کدھر آئے تھے؟ تو کہتے ہیں ہم دیکھنے آئے ہیں، کوئی آیا تو نہیں ادھر ہمارا دن، ہم نے روکا جو تھا۔ اندر طبیعت میں یہ بات آتی تھی کہ سنے جا کر، اور فیصلہ یہ کیا ہوا تھا کہ سننے دینا نہیں کسی کو، اس لیے انہوں نے بہانہ کیا لگایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں دیکھیں کہ کوئی سننے آیا تو نہیں۔ وہ اس طرح دور تھے قرآن سے، ہم اتنے قریب آئے قرآن کے کہ قرآن جو ہی آیا ہم نے اس کو، یہ ذرا کہیں ادھر ادھر ہو جائے نا تو ہم اسی وقت اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، اس کو بڑے اچھے طریقے سے غلاف چڑھا کر ہم اونچی جگہ پر اس کو رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اب ذرا حالات کچھ بہتر ہو گئے، ورنہ ایسی صورتحال تھی کہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا تو لوگ الٹے قدم چلتے تھے کہ اس کی طرف کمر نہ ہو جائے۔ قرآن کریم نے جس کمر سے منع کیا تھا وہ کمر ہم نے مکمل کر دی، اور یہ کمر جو اصل اپنی کمر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمر ہے اس کو نہیں کرنا، وہ ہم الٹے قدم، اور ایسے الٹے قدم چلے کہ کوئی کام ہی قرآن کے مطابق نہیں ہوا، ہر قدم اس کا اس سے دور، ہر قدم اس سے الٹے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، قرآن کو مت سنو، اور جب یہ پڑھا جا رہا ہو وَالْغَوْا فِيهِ، اس میں شور و غوغا کیا کرو۔ قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، میں نے پھر عرض کیا ہے کہ یہ قرآن مردے بخشوانے کے لیے نہیں تھا۔ کوئی ایک آیت آپ ایسی نہیں دے سکتے جس میں قرآن نے یہ کہا ہو کہ یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے ہے۔ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت آپ ایسی نہیں دے سکتے جو اس لیے ہو کہ اس کو پڑھ کر آپ کو ثواب ہوتا ہے۔ یہ ثواب کی کتاب اور مردے بخشوانے کی کتاب نہیں، یہ کتاب تھی سمجھ کر عمل کرنے کی۔ انہوں نے سننے سے روک دیا اس لیے کہ یہ سن کر اثر کرتی ہے، ہم نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، پڑھانا شروع کر دیا، لیکن سمجھنے کے قریب نہیں آنے دیا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یہاں تک کہا گیا کہ یہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، وہ کہتے ہیں اللہ کے لنگ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ دیکھیں جی کہ اللہ کی باتیں ان کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اب اللہ کی باتیں، اللہ بار بار یہ بات ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تک 17 علوم آپ نہ حاصل کر لیں آپ قرآن کو نہیں سیکھ سکتے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ اس قرآن سے سیکھنے شروع کر دیں گے تو گمراہیاں آئیں گی، حالانکہ یہ گمراہیاں دور کرنے کے لیے ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بات صرف سننے سنانے تک نہیں، میرے بھائی ہمیں سوچنا ہے اس بات کو کہ قرآن کو اپنی زبان میں سیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے اسے اپنی زبان میں سیکھنا ہے۔ اگر آج ہم نہیں سیکھیں گے کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بات سمجھ لیجئے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ جو حق کے منکر ہیں، یہ کل اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، یہ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یہ جنوں انس میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہمیں وہ دکھا، کیوں نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے راؤنڈ کر دیں۔ اب انہوں نے جب دیکھا ہے کہ ہم اس جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ ان کو لا ہمارے سامنے، ہم دیکھ کر ان کو اپنے پاؤں تلے راؤنڈ ڈالیں۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حالات خرابی کی طرف آ گئے۔
اب ان کو یہ روزنا چاہتے ہیں نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، تاکہ یہ ذلیل اور رسوا ہو جائے. ہم ان کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں دکھا ہم ان کو پاؤں کے تلے رون دیں. تو میرے بھائی آج وقت ہے، جنہوں نے یہ بات کہی ہے سمجھ لو وہ اپنی جگہ پر جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں وہ اپنے مقام پر ہے، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کل قیامت کے دن ایسی باتیں کرنا بھی ہمارے لیے بے مقصد ہو جائے گا، کیونکہ موقع نہیں ملے گا اس وقت. پھر انسان ذلیل اور خوار ہو کر کہے گا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں جو میں چھوڑ آیا ہوں. اللہ فرمائے گی اب تیرے پاس دوسرا کوئی موقع ہے نہیں، یہ زندگی ہی موقع ہے، اسی میں سیکھنا ہے. جب تک جسم میں جان ہے اس وقت تک موقع ہے. اگر اس بات کو سمجھ گئے تو یقیناً بہترین معاملہ ہو جائے گا، ورنہ صورت کوئی نہیں. اب ان کا نظریہ کیوں تھا؟ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے تھے قرآن کو مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس میں شور بجاؤ. کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غلبہ حاصل کرو. یعنی وہ سمجھتے تھے. پھر غلبہ انہوں نے حاصل کیا یا ان لوگوں کو غلبہ ملا جنہوں نے قرآن کو سیکھا تھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی غلبہ حاصل کر گئے. وہ بے شک مختصر تھے، تھوڑے سے تھے، چند تھے، لیکن چند آدمیوں نے، معدود آدمیوں نے، ان نہتوں نے ان حدوں سے کو ایسے پچھاڑا تھا کہ وہ ساری زندگی بعد میں یاد کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ صورتحال کیا بنی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا تھا. قرآن سمجھا تو غلبہ حاصل کر گئے. کفار کا خیال تھا کہ قرآن نہیں سنیں گے، اس میں شور و غوغا کریں گے تو غلبہ حاصل کر لیں گے. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم اگر ایمان والے ہو جاؤ گے، تم اگر قرآن کو سیکھنا شروع کر دو گے، قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو گے تو یقیناً تم غلبہ حاصل کرو گے اور تم بلندیوں کی طرف جاؤ گے. بلندی اس میں تھی، انہوں نے کہا غلبہ اس میں ہے. آج ہم غلبے میں ہیں یا مغلوب ہیں؟ اگر ہم غلبہ حاصل کر رہے ہیں تو سمجھ لو قرآن کے مطابق ہے، اور اگر آج ہم مغلوب ہیں، ہر جگہ پر ہی مغلوب ہیں، پوری دنیا میں ہی مغلوب ہیں، تو پھر یقینی بات ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں اور یہ عملی دوری ہمارا ستیہ ناش کر دی ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جہاں رمضان المبارک میں اور بہت کچھ سیکھا ہے، ایک یہ بھی اپنا خیال کر لیں کہ ہمیں قرآن کو اپنی زبان میں سیکھنا ہے. قرآن اپنی زبان میں سیکھیں گے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی وقت عمل اللہ توفیق دے اس کے مطابق ہوگا. اس کے مطابق عمل شروع ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.